وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں مثال میں کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، نہ پازیٹیو آنی ہے، پازیٹیوٹی لانی ہے نہ لانے دینی ہے۔ اگر آپ وہ کہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، پہلے بھی بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے، تو کہیں نظر نہیں آتا آپ میں وہ سارا کچھ جو آپ نے سنا ہوا ہے۔ یہ اگلے سے سوال کریں کہ آپ نے جو دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں آپ کے ساتھ دوستی لگاتے ہوئے ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پھر کہیں اور جانے کی؟ تو یہ جو مایوسی پھیلانے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے ارد گرد بالکل ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کبھی ہوں گی نہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا جو حاصل ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا آئیڈیا دماغ میں لگائیں، اپنے دل میں ایک ایسی سوچ ابھاریں، ایک ایسی سوچ کھڑی کریں جو ہمارے لیے لائف چینجنگ بنے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اس گفتگو میں ان چیزوں کو جوڑ کے میں اپنے اس طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کی نیت ہوئی، اگر آپ کی نیت ہوئی تو آپ ان 3 دن کے بعد آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پازیٹیو چینج کو بھی پھر 2 قسمیں ہیں، آپ نے اس کو شارٹ ٹرم میں لے کے رکھنا ہے اور یا پھر لانگ ٹرم میں جانا ہے، یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ تو ہم نے گفتگو ہی یہ کرنی ہے کہ وہ جو ہمارے اختیار میں ہے، ہم نے اس کو اپنے اختیار میں کرنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں طرف سے معاونت چاہیے ہوگی۔ میری طرف سے یہ ہوگا کہ میں آپ کو اس آئیڈیا کو، ان باتوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے آسان الفاظ میں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا ایشو رہا ہے نا ہماری ایجوکیشن سسٹم میں، یا تو اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں وہ اردو ہی بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں پوری طرح سے، تو ایک جو کنفیوزڈ قوم جو ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی، ان بندوں کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی کنفیوژن کی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے آسان الفاظ کے ساتھ پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو آسان طریقے سے جگہ دینی ہے دل میں۔ اگر وہ بات آپ کو لگے کہ یہ بات مجھے عام لگ رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے جب سیشن آف ہوگا، ابھی جب بھی کلاس ختم ہوگی، آپ نے سوچنا کہ بات تو مجھے عام لگی تھی، لیکن کیا میں نے اس کو اپنی زندگی میں اس طرح اپنایا ہوا ہے کہ میرے اندر یہ پکی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات پوری سی تھی، تو مزہ نہیں آیا، کیونکہ ہم جملوں کو پسند کرنے والی قوم ہو گئے ہیں نا۔ ہمارا آپ سوشل میڈیا دیکھیں، بھرا پڑا ہوا ہے، یعنی کم نہیں ہے مبلغین، کم نہیں ہے سمجھانے والے، کم نہیں ہے، لیکن ہم جملوں کو، انداز کو، اور کیا کہتے ہیں کیمرے کے رزلٹ کو اور ماحول کو پسند کر کے گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کیا کہا حضور نے کہ علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، وہ اس کو جہاں سے گرا ہوا، جہاں پر پڑا ہوا پاتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ میرے مطابق آپ کے پاس علم اتنا زیادہ ہو کہ وہ آپ کو ہر ایک سچویشن کے مطابق ڈیل کرنا سکھائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے علم، اور جس کلام کے ذریعے وہ علم جا رہا ہے وہ کلام آسان ہو۔ کیا کہتے ہیں عربی میں ایک سینگ ہے، خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہے جو شارٹ ہو لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے اپنی طرف سے یہ عہد لے کے بیٹھنا۔ مجھے پتا ہے یہ مجبوریاں ہیں بہت زیادہ، کہیں پہ لائٹ نہیں ہے، کہیں پہ گھر والے ڈسٹربنس ہے، کہیں پہ ہمارے دوست ہیں، کہیں پہ ہمیں جانا ہے، کوئی ہمیں بلا رہا ہے، یہ اس سب معاشرے سے کٹ ہو کے آپ نے 1 گھنٹہ اس لیے نکالا کہ میں ایک سیلف ڈسپلن انسان کیسے بن سکتا ہوں یا کیسے بن سکتی ہوں۔ تو اس لیے جب آپ نے نکالا تو وہ جو ایک برتن لے کر جب آپ بیٹھے ہیں تو اس برتن کو یہ نہیں کہ آپ برتن کے اندر ڈالنے لگے ہیں تو آپ نے اس برتن کو الٹا کر کے رکھ دیا، ایسے نہیں، آپ اس برتن کو کھول کے رکھنا ہے اپنے دل کے، اپنے ذہن کو، اور یہ اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ میں خالص سیکھنے کے غرض سے آئی ہوں اور مجھے یہاں سے سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاص ایسی بڑی چیز ہے کہ جس چیز میں بھی اخلاص آتا ہے اس میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے نا، اخلاص نہیں ہے تو آپ نمازیں بھی، عبادات بھی، اخلاص عمل کے جو عمل ہے وہ اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا، وہ تکبر میں چلا جاتا ہے۔ علم اخلاص کے بغیر تکبر سکھاتا ہے، اکڑ سکھاتا ہے، نالج اخلاص کے بغیر تکبر سکھا دیتا ہے، ہم بڑی چیز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس تمہید کے بعد اس طرف آتے ہیں کہ ہمیں
یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری سیلف ڈسپلن ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ نہیں ہونے دیتی؟ اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو جب میں یہ باتیں بتا رہا ہوں گا، آپ نے غور کرنا ہے اپنی طرف کہ کیا میں کتنے پرسنٹ سیلف ڈسپلن ہوں، میں کتنے پرسنٹ شخصیت میری میں نکھار ہے، اور میں کتنے پرسنٹ لوگوں سے توقعات کرتی ہوں شخصیت کے نکھار کی، اور میں خود سے کیسی ہوں۔ ان چیزوں کو دیکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 13واں سپارہ جو آغاز میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو سے بری نہیں ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس اچھا ہے، بلکہ یہ تو مجھے برائی کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو شاید یہ آیت دکھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ آپ کو نظر آئی آیت؟ بولے ذرا ساتھ۔ یس سر۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اور میں اپنے نفس کو، یعنی انسان کو یہ چاہیے، جو ڈسپلن انسان ہے وہ یہ مانتا ہو کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں مانتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، جس پر میرا رب رحم کرے، جس پر میرا رب رحم کرے، اس کا نفس اس کو برائی کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی یہ اس کا مطلب ہے میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، اندر کی جو جنگ ہے، یہ وہ کامل نہیں ہونے دیتی، مکمل نہیں ہونے دیتی۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے، اور آپ بھی دیکھیں، آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اچھا ہوں، لیکن اندر چیز ایسی جلد بازی کی طرف جاتی ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہ خراب کرتا ہے، یہ انسان کو تنگ کرنے والا ہے۔ یعنی کسی نے عزت نفس خراب کی تو نفس اندر سے پکارتا ہے کہ بھائی تمہاری بھی تو عزت ہے، تم اب چھوٹے تھوڑی ہو، تمہاری بھی تو عزت ہے، تم اب پڑھ لکھ رہے ہو، تمہارا بھی معاشرے میں مقام ہے۔ نفس کی اندر سے آواز آئی، ٹھیک ہے۔ کسی نے آپ کو ایموشنلی ہرٹ کیا ہے تو نفس کہتا ہے کہ بھائی کیوں ہر دفعہ تم ہی ہو، تمہارا ہی دل دکھ رہا ہے۔ یہ نفس کی آواز اندر سے آتی ہے۔ یا آپ بہت بہت پازیٹیو ہیں، لیکن بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے وہ ایسا بگاڑ کا شکار ہے کہ وہ آپ کو اس برائی کی طرف دھکیل کر لے کے جاتا ہے، اور آپ آہستہ آہستہ آہستہ، یعنی آپ 8 قدم پیچھے ہٹے ہوئے تھے، وہ ایک بگاڑ کی لہر آئی آپ کو کھینچنے، آپ اتنے پکے ہی نہیں تھے، وہ آپ کو 10 قدم پھر پیچھے لے گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ نفس ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد لنفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ سکرین آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ابھی؟ نو سر۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، وہ مجاہد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارا نفس ہمیں بگاڑتا ہے اور ہمیں اکتاتا ہے اور ہمیں مضبوط نہیں ہونے دیتا، اس سے پتہ لگا کہ وہ جو ہمارے اندر ایک ہوتا ہے شیطانی قوت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا شیطان ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں رمضان میں شیطان نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایک بگاڑ کون ہوتا ہے؟ معاشرے میں چوری بھی ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی ریپ کیسز ہو جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نفس ہے۔ وہ والا نفس جو آپ کے قابو سے نکل گیا ہوا ہے، آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تگڑا ہے آگے سے، وہ کہتا ہے نہیں، کیوں بھلا؟ آپ نے اس کو وہ غذا دی ہوئی ہے جس سے وہ تگڑا ہوتا ہے، اور خود وہ آپ غذا کھا نہیں رہے جس سے آپ نے تگڑے ہونا ہے، جس سے آپ نے مضبوط ہونا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں وہ ذرا سمجھے۔ یہ والا جو نفس ہمیں اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے کسی سے توقع رکھی ہوئی تھی، فرض کریں آپ نے کسی کو عزت دی بہت زیادہ، کسی کو محبت دی بہت زیادہ، آپ نے کسی کو بہت زیادہ جو ہے اس کی رسپیکٹ کی۔ اب نفس اندر سے کیا آواز دیتا ہے کہ تم نے عزت دی ہے تو تمہیں بھی تو ملنی چاہیے، تم نے محبت دی ہے تو تمہیں بھی تو ملنی چاہیے، تم نے اچھا کیا ہے تو تمہیں بھی تو ملنا چاہیے، اب یہ ہر دفعہ تمہارے ساتھ ہی برا کیوں؟ یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارا نفس اندر سے بگاڑتا ہے۔ تو بلے شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، وہ میں پڑھ کے میں شروع کرتا ہوں۔ بلے شاہ صاحب نے کہا ہے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا وچ مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا
کبھی اپنے آپ نہ لڑے ہی نہیں. اس کا کیا مطلب کہ ایسے ہی تم روز شیطان کے ساتھ لڑتے ہو, کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی لڑے ہو, کبھی خود بھی لے کے بیٹھے ہو خود کو کہ بھئی تمہارے اندر کیا کمزوریاں ہیں, تم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا. تم ایک بہکے ہوئے کمزور انسان ہو, اور تمہیں معاشرہ, پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی ادھر نالی چلی, ادھر سے تم سنتے ہو تم کہتے ہو یہ ٹھیک ہے, ادھر سے تم سنتے ہو کہتے ہو یہ ٹھیک ہے, لیکن تم کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے اس چیز کو. تو اس چیز کو آج ہم نے سیکھنا ہے. میں ابھی یہ تمہیدی گفتگو کرتا جا رہا ہوں مسلسل, کہ اس چیز کو آج آپ نے سیکھنا ہے. سر میرا جی کون بولیں؟ سر صبا کو سر جی بولیں. کوشچن یہ ہے کہ ہمارے نفس میں اور ہمارے ضمیر میں فرق ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال جو ہے نا وہ آخری 15 منٹ میں آپ کو دوں گا, اس میں کوشچن کریں گے, بھی نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. سنیں, بیچ میں اگر کوئی بالکل بات کلیئر نہ ہو تو پھر آپ بول کے ضرور سوال کریں. تو میں اس میں بھی بتاتا ہوں. اچھا, اندر کی قوت ہے ایک انسان, یعنی ایک اندر قوت ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے, نفس مطمئنہ, اس کو ہی ہم اپنے الفاظ میں ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں. وہ ہے اچھائی. جی آپ برائی کرنے لگے تھے, آپ کو اندر کسی نے جھنجھوڑ دیا, اور یہ نہیں کرنا, یہ تو بری بات ہے. نفس مطمئنہ, ضمیر, اس کو ہم نے نام دیا. اور ایک آپ کرنے لگے تھے اور آپ کے اندر خیال آ رہا تھا نہیں کرنا نہ کرنا, لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے, سارے تو کر رہے ہیں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی بھی نہیں آپ کو آواز آ رہی؟ سر ابھی آپ کی آواز کٹنا سٹارٹ ہوئی ہے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا چلیں. سر آپ کی ویسے کلیئر آواز آ رہی ہے, لیکن بس کسی کا نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو نہیں آتی. اچھا چلیں ٹھیک. تو آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ جو نفس مطمئنہ تھا, اس نے کہا روکا, اور نفس امارہ کہتا ہے نہیں. یہ جو نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی جنگ ہے, یہ بہت ایسی جنگ ہے کہ یہ صوفیاء نے 40 سال لگائے ہیں. آپ سمجھیں کہ 40 منٹ پڑھ کے سر نے ہمیں بدل کے رکھ دیا, تو میں سمجھوں گا کہ اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی چینجنگ آئی تو واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہماری اس سیشن میں برکت ڈالی ہے. ورنہ یہ تو بڑی بڑی لمبی باتیں ہیں, اور بہت لمبی عرصے گزرے ہیں, عرصے. ٹھیک ہے, وہ مولانا روم نے کیا کہا, نفس ما ہم کم تر فرون نیست. مولانا روم کہتے ہیں نفس ما ہم کم تر فرون نیست, لیکن اورا اون مارا اون نیست. یعنی مولانا روم فارسی میں کہتے ہیں کہ میرا جو نفس ہے نا, یہ فرعون سے کم نہیں ہے, یہ بھی سیم فرعون ہے. لیکن مولانا روم نے آگے کہا اورا اون مارا اون نیست. اس کے پاس تو وسائل تھے نا, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے, ورنہ میرا نفس کمینگی میں, بےہودگی میں اس سے کم نہیں ہے. فرعون کے پاس وسائل تھے, اس نے کہا کہ یہاں سے میں کسی کو زمین نہیں دوں گا, یہ ساری زمین میری ہے. اس نے قبضہ کر لیا. اس نے کہا میری مانو, میں کسی نبی کو نہیں مانتا, کسی خدا کو نہیں مانتا. ہماری چلتی نہیں ہے. مولانا روم کہتے ہیں چلے نا, اگر میرے پاس وسائل ہوں تو یہ نفس ایسی چیز کروا دے کہ انسان خود بعد میں شرماتا ہے بھائی میں نے یہ کیا کیا ہے. اور آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایسی حرکت کر جاتا ہے, اور وہ بعد میں جب اس نفس کو وہ ایک طرف ہو کے بیٹھتا ہے. صوفیاء نے, اس کی جو صوفیاء کی تعلیمات ہے نا, اس میں آپ کو ایک ضرور بات کہوں گا کہ اگر آپ اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو صوفیاء کی تعلیمات کو ضرور پڑھیں, جنہوں نے اس نفس کے کو لگام ڈالنا سکھائی ہے اور بتائی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ ایسا اندر ایک شاطر چیز ہے کہ جو ہر وقت انسان کو جیسے وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تم نے کچھ نہیں کیا. وہ سارے روز کرتے ہیں, وہ جلد باز بنا دے گا, کبھی لوگوں کو اس سے متاثر ہونا سکھا دے گا. تو ان چیزوں کو جب آپ نے مینیج کرنا ہے, اس کو کہیں گے کہ آپ ایک ڈسپلن انسان ہیں. اور اب میں آ رہا ہوں اپنی گفتگو کی طرف کہ کیسے اور کیا. یعنی فرض کریں میں نے آپ کے ساتھ ایک جملہ بولا ہے کہ آپ کا علم تھا جو آپ نے پڑھا, ٹھیک ہے, لیکن نفس نے اندر سے یہ آواز دی کہ تم تو بہت پڑھ گئے ہو, تم تو اپنے محلے کی جتنی لڑکیاں تھیں ان سے ماشاءاللہ تم نے ٹاپ کیا, کلاس میں زیادہ مارکس آئے ہیں, یا رشتہ داروں میں تم پڑھی لکھی گنی جاتی ہو, کیا بات ہے. اس نے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جانا. اس اچھائی کو یہ کہنا, اپنے ساتھ مینیج کرنا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کمال ہے, اور میرا اس میں کچھ کمال نہیں ہے. وہ مجھ سے کل شام کو, آج, ابھی, اس وقت یہ علم چھین سکتا ہے, یہ زندگی چھین سکتا ہے. مجھے کبھی بھی یہ دماغ میں بات نہ ڈالنا کہ یہ میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ میں کم تر ہوں, تو پھر یہ نفس حملہ کرنے لگ پڑے گا پھر کہ تمہارے اندر تو کانفیڈنٹ نہیں ہے, تم کم تر ہو. یہ جو کشمکش میں زندگی ڈالتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے نکلنے کے لیے
اپنا مائنڈ کلیئر رکھنے کے لیے ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جس کا نفس کچھ ٹھیک ہوتا ہے، جو ہیلدی ہوتا ہے مینٹلی بھی، اور جو ایک ڈسپلن انسان ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق اپنے ایمان میں، لفظ غور کیجئے گا، اپنے ایمان میں وہ کلیئر ہوتا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے، میرا ان چیزوں میں یہ ایمان ہے، میں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ڈاؤٹ ڈالتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو چیزیں تمہیں ڈاؤٹ میں ہوں ان کی طرف نہ جاؤ، وہ بھی حرام کی طرف لے جائیں گی۔ حدیث ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں کہ جب تم ان مشکوک چیزوں میں پڑو گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ حرام نہیں ہے، تو وہ مشکوک چیزیں تمہیں حرام کی طرف لے جائیں گی، کیوں بکہ تمہارا نفس تمہیں اکسا رہا تھا، تو وہ تمہیں وہاں سے اٹھائے گا اور تمہیں حرام کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا آپ نے اپنی کامیابی کا، اپنے اوپر کام کرنے کا پہلی اس کی سیڑھی یہ سمجھنی ہے کہ آپ کی نفس کی تربیت کرتے رہنا ہے اور کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک مکان کی 3 منزلیں ہوں، 5 منزلیں ہوں، سب سے بلند کون سی منزل ہوگی؟ 5ویں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اہم کون سی ہے؟ پہلی والی۔ اگر پہلے نہ ہوتی تو دوسری نہ ہوتی، اگر پہلی نہ ہوتی اس کے اوپر تیسری نہ کھڑی ہوتی، پہلی نہ ہوتی وہ 5ویں ہوتی ہی نہ۔ یہ جو نفس کی تربیت ہے نا، یہ سب سے پہلے ہے۔ اور آپ آج سے 300-400 سال پیچھے جائیں نا، تو یہ جو بر صغیر تھا، یہاں پر صوفیات تھے، خانقاہیں تھیں، درس گاہیں تھیں، یہاں پر یہ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول سسٹم تو نہیں تھا نا، وہ تو تب یہ دینی ماحول تھا۔ وہاں پر وہ کیا کرتے تھے؟ ابھی آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کلاس میں کچھ مدارس والے بھی بچے ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے مدارس میں جب ہم جاتے ہیں ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ کیا ماحول ہے، یہ کپڑے بھی دھلواتے ہیں، برتن بھی دھلواتے ہیں، یہ تو کھانا بھی کرواتے ہیں، یہ تو نیچے سلاتے ہیں، ان کے پاس بستر نہیں ہے، ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارا نفس جو ہے ہمیں کرتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے نفس کو کم تر میں رہنے کا اس کو عادی بناؤ، اس کو دو۔ جب وہ خود ذلیل اور رسوا ہوگا تو وہ تمہارے اوپر حملہ ہی نہیں کر پائے گا۔ جب آپ نفس کو تگڑا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اگلی چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ فرض کریں ہمارے اوپر جو قابو نہیں رہتا وہ کن چیزوں کے اوپر نہیں رہتا۔ میں آپ کے سامنے ایک بیان کرتا ہوں کہ مثلا ایک معاشرہ ہے، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، یہ سوشل نیٹ ورک ہے یا جو بھی ہے، ابھی آپ اس کو الیکٹرانک چیزوں کو نکال دیں، موبائل اور دوسرے، ایک آپ کی سوشل لائف ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ آپ کی سوشل لائف ہے۔ اب ایک طرف آپ نے ارادہ نہیں جانا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے کرنا نہیں کرنا، لیکن اس طرح ماحول اٹھایا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ایک چیز کو آپ بھول چکے ہوئے تھے برائی کو کر کے، آس پاس کے لوگوں نے آپ کو کریدنا شروع کر دیا کہ وہ تمہیں پتہ ہے وہ جو 10 سال پہلے ایک بات ہوئی تھی، تو تمہیں پتہ ہے وہ جو 200 سال پہلے بات ہوئی تھی۔ اب یہ جب اس نے آپ کو کریدا، اندر بیٹھا ہوا ایک ہمارا جو شریر نفس تھا، اس کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا، وہ دلیر ہو گیا، لو جی میری بات ہونے لگی ہے یہاں پر، وہ پھر آپ کو یاد دلائے گا، آپ کی کبھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آپ کبھی روئیں گے، آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ علیحدہ بیٹھیں گے اور اپنے دماغ میں وہ سارا ماضی دہرائیں گے، ہاں یہ بھی ہوا تھا، اور مجھے تو وہ میرے فرینڈز اور وہ میری دوستیں ہیں، میں کیسی اچھی تھی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اٹھا کر وہ کنفیوژن میں ڈالیں گی۔ اور معاشرے نے، کیونکہ آپ نے ابھی تک اپنے نفس کی وہ فل تربیت نہیں کی ہوئی تھی اور آپ سٹرونگ نہیں تھے اس کے اوپر، وہ پھر آپ کو دھکیل کے وہاں پر لے گیا۔ ایک پوائنٹ لکھیے گا یہاں پر، لکھیں بالخصوص گرلز کے لیے، یہ میں جو میرے پاس پڑھتی ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں، یہ لکھنا ہے آپ نے اس جملے کو، ایک ڈسپلنڈ اور نکھار والی شخصیت کی مالک جو لڑکی ہوتی ہے، بالخصوص لڑکی میں کہہ رہا ہوں، لڑکے بھی ہوں گے، لڑکی، اس کو اچھے مینیجیبل اور ڈیسنٹ الفاظ میں نو کرنا آتا ہے، نو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس کو نو کہنا آتا ہے، یہ نہیں میں مطلب ایک بہت بڑی برائی سے نو، وہ کہتی ہے بھئی میری یہ باؤنڈریز ہیں، میں ان کے اندر نہیں آنا چاہتا، اس میں تمہیں اس باؤنڈریز کے آگے میں نے کراس نہیں کرنا، اس سے میں نے آگے نہیں آنے دینا، یہ حدود ہے۔ اب آپ کا نفس کیا کہے گا؟ نہیں جی اگر تم نو کہو گے، یہ چیزیں چھوڑو گے، تو ساری کلاس، سارا محلہ، سارے رشتے دار کیا سمجھیں گے تمہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ چیزیں کس نے حملہ کرنا شروع کرنی ہے؟ نفس نے۔
میں ایک مثال آپ کو اس کی تاریخ سے دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گشت کیا کرتے تھے، رات کو گلیوں میں چلا کرتے تھے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گلی کے قریب سے جب وہ گھر کے باہر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ماں جو تھی وہ اپنی بیٹی کو ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ دودھ ہے جو اس میں پانی ملاؤ، یہ زیادہ ہو جائے گا تو ہم اس کو بیچیں گے صبح. تو بیٹی نے کہا کہ اماں جی دودھ میں پانی نہیں ملانا، کیونکہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس سے منع کیا ہوا ہے. اب حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو تجسس ہوا کہ کان لگائے، انہوں نے کہا اب دیکھو آگے ہوتا کیا ہے. یعنی یہ تو جنگ لگ گئی ہے نا باتوں کی. وہ کہہ رہی ہے پانی ملاؤ، بیٹی کہہ رہی ہے میں نے نہیں ملانا. کہنے والی بھی ماں ہے، وہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، اس کی بھی عمر بھی ہے، اس کا تجربہ بھی ہے. اب ادھر میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا. بیٹی نے کہا کہ دودھ میں پانی ملاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بچت بھی تو لینی ہے، ہماری مجبوری ہے، گھر کے حالات دیکھو. یہی ہماری کنڈیشنز ہوتی ہیں. نفس ہے نا، میں پھر بات کروں، بہانے بڑے ہیں اس کے پاس. تو اس بیٹی نے کہا کہ امی میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. امیر المومنین نے صرف منع نہیں کیا ہوا، عمر بن خطاب مارتے بھی ہیں، سزا بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے ملاوٹ کرنے کی. تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجسس بڑھ رہا ہے کہ ابھی کیا ہوتا ہے. دودھ ابھی مطلب اگر ہمارے جیسا یہاں پر ہو تو ادھر تو دودھ میں پانی ملنا ہی ملنا تھا. تو اس نے ماں نے کہا کہ بیٹا تم دودھ میں پانی ڈالو. اس وقت عمر بن خطاب کون سا دیکھ رہا ہے؟ سبحان عمر اللہ. بن یہ کون ہے جی اس وقت؟ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے جہاں پر یہ گروپ جوائن کیا تھا یعنی شیئر کیا تھا، آپ یہاں پہ بوائز کو یہ گروپ نہیں ہے، یہ گرلز کا ہے. اور ان کے علاوہ جو یہاں پر ہیں وہ اس گروپ میں نہیں رہیں گے، وہ دوسرے میں رہیں گے جو بوائز کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کہنے کے لیے الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں، اس کو ذرا سمجھیے. باقی آپ میں جو بات بتا رہا تھا، میں ایک جگہ پر تھا، یہ بھی ایک میں یہاں پہ بات رک کے آپ کو سنا دوں گا، لیکن آخر میں سناؤں گا. یعنی ہمارے نفس کی شرطیں ہیں نا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کان لگائے تو بیٹی نے کہا کہ وہ تو سزا بھی دیں گے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم پانی ملاؤ. اس وقت عمر بن خطاب کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس وقت عمر بن خطاب کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امی عمر بن خطاب بے شک نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ہے ایمان اور یہ ہے نفس کے اوپر کنٹرول. یعنی کتنے ڈیسنٹ الفاظ میں اور اچھے اور سلجھے ہوئے الفاظ میں بیٹی نے ماں کو سمجھایا کہ امی اب عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آگے بات اس کو لے کے چلیں تو یہ بڑی بات لمبی تھی. تو ایک سلجھی ہوئی جو خاتون ہوتی ہے، جس کا جو سیلف ڈسپلن ہوتی ہے، جو اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کی طرف جاری ہوتی ہے، اس کو سادہ اور سلجھے ہوئے الفاظ میں نو کرنا آتا ہے، اور وہ اپنے ایمان میں کلیئر ہوتی ہے، شک نہیں ہوتا اس کے اندر. نفس جو ہوتا ہے نا، یہ شک میں ڈالتا ہے آپ کو، یقین میں نہیں ڈالتا، شک میں ڈال کے رکھتا ہے آپ کو. یعنی آپ اپنے آپ کو نارمل دیکھیں کہ آپ نے نا، یہ میرا اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کرنے کا مقصد یہ ہم نے اپنے آپ میں یقین پیدا کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ایک ایمان اور نفس کے خلاف ایک جنگ ہی ہے جو ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. نفس تو اس طرح کے شک ڈالتا ہے کہ وہ جب بھی آپ عبادت کی طرف جائیں گے شک ڈالے گا کہ پتہ نہیں آج کپڑے صاف نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں نماز، پتہ نہیں اس میں قبول نہیں ہوگی. کبھی شک آئے گا کہ آج جگہ صاف نہیں ہے، میں نے وضو کیا تھا شاید ٹوٹ گیا ہے. یہ جو شک ڈالنے والا، وہم و گمان ڈالنے والی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہیں، لہذا ذکر ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی آگے کچھ ہیں جو ہمیں چاہیے اپنے پہلے نمبر پہ ہمیں سوشل ریسٹ چاہیے. سوشل ریسٹ بتا تھا نا کہ آپ کا معاشرہ ہے جو آپ کو برائی کی طرف جا رہا ہے، ان سے آپ کو ریسٹ چاہیے. ریسٹ آرام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں. معاشرتی ریسٹ کیا ہے کہ آپ جن حلقہ احباب میں بات ہو رہی ہے، بد دیانتی ہو رہی ہے، لوگوں کے اوپر منفی باتیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے آپ نے ریسٹ لینا ہے، اور ایک لمبا ریسٹ لینا ہے.
کہ بھائی آپ الفاظ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کو نو کہنے آنے چاہیے. آپ کوئی بندہ کہیں پر بیٹھ کے وہاں پر کسی کے خلاف بات ہوگی، آپ کہیں کہ میں اس بات کا اور میں آپ کی اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی، آپ کسی کی غیبت کر رہی ہو ان چیز سے، ٹھیک ہے، مجھے تو اگر آپ یہ بات کر رہے ہو، اب اسے لگے یا نہ لگے، وہ محسوس کرے جو بھی، آپ اس چیز سے کلیئر کہیں کہ میں اس غیبت کا، اس جھوٹ کا اور اس میں حصہ نہیں ہوں. کیوں بھلا؟ آپ کو پتہ ہے ایک چیز، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں تو رات کو یا آپ میں بارے میں بات کی کہیں بارے میں مستقبل تو آپ کو میں بات وہ کو نفس کو میں نے اپنا عادت، یہ میرا جملہ سن لیں، یہ میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ عادت میں ڈالنی ہے آپ نے، یہ نہیں کہ سن کے بس ٹھیک ہے مجھے یاد ہی نہیں رہتا، کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ کسی نے تھوڑا سا رویہ غصے میں آپ بولا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آگے سے جواب کیا دینا تھا. میں ایک جملہ پھر دہرانے لگا ہوں، علم انسان کو فلیکسیبل بناتا ہے، جو حالات کے مطابق اس کو مینیج کرنا سکھا دے اور حالات کے مطابق اس کے نفس کے اوپر کنٹرول سکھا دے. یہ ہوتا ہے علم جس نے آپ کو مضبوط علم دیا ہے. مثلا ایک بندہ، آپ ایک گھر سے کپڑے پہن کے نکلے ہیں بڑے اچھے، بڑے صاف نئے کپڑے پہنے ہیں، اور لوگوں نے کہا کمال، آپ گھر والوں نے کہا بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور بڑے پیارے کپڑے لگے آپ، اور آپ بڑے خوش تھے نا، آپ کے نفس کو یہ بات بڑی اچھی لگ رہی تھی. آگے گئے ہیں، آپ کی سسٹر ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اس کے ہاتھ میں چائے تھی اور اس کو پتہ نہیں لگا اور وہ ٹھوکر لگی ہے یا آپ کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے، ٹکرایا اور وہ ساری چائے آپ کے کپڑوں پہ گر گئی ہے. اب سنیے گا، جو نفس پہلے 3 سیکنڈ پہلے خوش تھا، اس 3 سیکنڈ میں اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. علم یہ ہے، سیلف ڈسپلن یہ ہے کہ آپ ان 3 سیکنڈ کے اندر اندر اپنے رویے کو ادھر لے آئیں کہ کوئی بات نہیں، یہ ہو گیا، مجھے غصہ آنے لگا تھا، میں نے نہیں لانا، میں نے نہیں بولنا، غصہ نہیں بولنا. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے لباس پہنایا ہے، مجھے توفیق دی ہے، میں اچھا لگ رہا تھا، یہ ہونا تھا، ہو گیا ہے، اب اس کا میں حل کیا نکالوں، میں اگلے کو کس طرح سے سمجھاؤں. غصے میں آ کر آپ نے نفس کو وہ سپیس نہیں دینی کہ جہاں وہ جو چاہ رہا تھا وہ کر جائے. ٹھیک ہے، اپنے نفس امارہ کو ہمیشہ دبا کے رکھنا آپ کی عادت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو مشقت میں ڈال کے رکھیں اور اس کو مشقت میں ڈالیں تاکہ یہ آپ کے لیے آپ کے اوپر حاوی نہ ہو، آپ اس کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے، یعنی امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. حالانکہ فرشتے جو ہیں ایک مخلوق ہیں، نورانی اللہ کی معصوم ہیں، اور ایک طرف جانور ہیں. وہ جو ہیں جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں رکھا، ان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، ہے نا، انہیں نہیں پتہ لگتا کہ کہاں گناہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، ماں بہن بیٹی کی کچھ پتہ نہیں جانوروں کو. اس دوسری طرف فرشتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے شعور ہی شعور رکھا ہے، جو تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی استغفار، رحمت کی دعائیں، لیکن ان کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہیں. انسان، میں اور آپ وہ مخلوق ہیں جس کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں کہ یہ تمہارا شعور، یہ تمہاری نفسانی خواہشات. اب اگر تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اوپر رکھا اور تم نے اپنے شعور کو غالب آنے دیا، یعنی تمہارا جو شعور تھا وہ مغلوب ہو گیا اور تمہاری نفسانی خواہشات، تمہارا نفس تم پر غالب ہو گیا، تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو. لیکن تم نے اگر اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، ڈسپلن رکھا اپنی شخصیت میں، اپنے اوپر ڈسپلن کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میری عادت میں شامل ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. مجھے آپ میں سے بول کے جواب دیں کوئی، یہ اریبہ ہیں یا سامنے جو بھی آ رہی ہیں، صبا ہیں، صبا آپ سے میں پوچھوں گا، کبھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے، مثال دے رہا ہوں، ایک پراٹھا ہے اور پراٹھے کے اوپر آپ نے سرخ مرچیں ڈال کے کھائی ہیں؟ کبھی بھی زندگی گزر گئی ہے آپ کی؟ نو سر، ایسا تو کبھی نہیں کیا. دیکھیں ہنسے ہیں نا، کیوں؟ بھلا آپ کی عادت میں نہیں ہے. تو آپ کی عادت میں نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں کہ میری عادت ہے کہ میں نے اب اس محفل کا حصہ نہیں بننا جدھر لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے، جہاں مجھے بعد میں ٹینشن اور اینگزائٹی ہوتی ہے اور جو مجھے ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ بات اس کو پتہ نہ لگے. میں نے نہیں بننا ان چیزوں کا حصہ. ٹھیک ہے، یہ اپنی عادت میں ڈال دیں کیونکہ یہ میری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، میں ان چیزوں سے بری ہو گئی ہوں.
مجھے اس چیز کے اوپر میں نے انکار کر دیا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ چیزیں مجھے صرف 10 منٹ کے لیے یا 10 دن کے لیے بس میں نے اس کو اپنے اندر حصہ جو جگہ دی اور اس کے بعد پھر میں کنٹرول نہ رکھ پائی, تو پھر آپ کنٹرول کرنا ہی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. پھر آپ پراٹھوں کے اوپر جو ہے نا مرچیں ڈال کے بھی کھانا شروع کر دیں. I have a question, کر لوں؟ جی جی جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم لوگ سب گھروں میں رہتے ہیں, جب مطلب اپنے ہی پیرنٹس کے سامنے بیٹھ کے ہم لوگ ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کی چغلی ہو رہی ہے, تو ہم پیرنٹس کو کہہ نہیں سکتے اس طرح سے کہ وہ ادب کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے, تو کیا ہم بیٹھ کے سنیں ہی نہ ان کو یا باہر نکل آئیں, ایسا کچھ اس کو کیسے اس کے بارے میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, اس انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. آپ نے ان کو منع کیا, نہیں منع ہوگے نا, آپ اس کا حصہ نہ رہیں. اگلے بندے کو اس چیز کا ہوگا نا کہ یہ یہاں سے اٹھ کے گیا, اس کو برا لگا, یا اس نے اس چیز کو چھوڑا ہے کہ ہمارے بچوں میں یا ہمارے بچے جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ اس چیز کا شعور لے رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں, ہمیں خیال کرنا چاہیے. اگر نہیں تو پھر وہ ہمارے بچے تو ہمارا ہی حصہ نہیں رہ رہے, وہ ہمارے بچے تو ہماری محفلوں سے اٹھنے لگ پڑے ہیں. کبھی اٹھ کے تو دیکھیں نا, آپ کبھی 10 بندوں کے بیچ شادی کے بیچ میں بیٹھے ہوں, بات کریں اور یہ کہیں کہ بھائی میں تو ان چیزوں کے اندر مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں آپ کن کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کیسے ہیں, ایسے کوئی اگر کوئی ہیلدی بات ہے, ہیلدی ٹاک ہے تو کرتے ہیں, نہیں تو رہنے. میرے خیال سے پھر مجھے جانا چاہیے یہاں سے, کہہ دیں اتنا سا کہیں کسی کو. تو آپ نے تو اپنے یہ کردار ادا کیا, آپ کے جانے کے بعد وہ بھلا کیا کہیں گے آپ کو, یہ بھی بڑی بات ہے نا. پھر وہ کہیں گے یہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں, یہ ساری ہونی ہے. لیکن آپ وہ نفس اسی سے تو آپ کو ڈرا رہا تھا کہ اگر آپ نے یہ بات کی تمہارے خلاف باتیں ہوں گی, اگر تم نے یہ کیا, تم نفس کے ڈر میں آ گئے نا. آپ اس کے ڈر میں نہیں آنا, یہ بہت طریقوں سے جال پھیلاتا ہے, اور ان جال سے نکلنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا سوشل ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے دور ہونا ہے. دوسری ایک اور میں آپ کو یعنی سوشل سپیس جو آپ کو چاہیے, ایک بات ہے اسپرچول ریسٹ, روحانیت چاہیے آپ کو. لیں جی, آج کی گفتگو کا بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ اسپرچول ریسٹ کا. کیا مطلب ہے کہ جو حصہ زندگی کا, جو لوگ زندگی کے, جو آپ کی جگہ, جو آپ کے لوگ اور جو آپ کے دوست, جو آپ کے فیملی والے, اور جو آپ کے لیے سمجھ لیں کہ جو چیزیں آپ کے لیے سکون کی جگہ ہیں, سکون کا باعث ہیں, جو آپ کے لیے سکون کا باعث ہے, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان لوگوں کے اندر اپنی زندگی کے وقت کا زیادہ حصہ گزارنا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بات یہاں پر جو میں کرنا چاہ رہا تھا نا, اس لیے کہہ رہا تھا میں آپ کو کہ یہ اس لیے حصہ ہے. سکون کا سب سے بڑا حصہ ہے کیا, پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ سبا کے کوشچن کا بھی آنسر آ جائے گا مزید. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ, اس کی ماں اور سارے لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں, وہ مومن نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے زیادہ, ہمارے ماں باپ سے زیادہ, فدا کا ابی و امی, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, تو مطلب تو یہی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے احکامات پہ سب سے آگے ہمیں وہ ہیں. لہٰذا یہ جو میں پوائنٹ کرنے لگا تھا, اگر میں اس کو ڈیلیور کر سکا تو بڑا آپ کو سمجھ آ جائے گا. سب سے زیادہ محبت کی جگہ ہی ہمارے نبی کی ذات ہونی چاہیے, تاکہ دنیا میں کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے, کوئی ہمیں دھوکہ دے کے چلے جائے, ہمیں ایک خیال ہو کہ نبی تو ساتھ ہے نا, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ بھی چھوڑ گیا, اس کے ساتھ تو میری امید ہی نہیں تھی, یہ بھی یہاں سے بھی مجھے لاس ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے, میرے نبی کے ساتھ تو میرا بھی تعلق ہے, یہاں سے بھی مجھے لاس ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں, میرا تو بھی میرے نبی سے تعلق قائم ہے, ادھر سے بھی میرا لاس ہو گیا, کوئی بات نہیں, میرا نبی کے ساتھ تعلق قائم ہے. لہٰذا اونچی جگہ کے ساتھ تعلق بنائے, اونچی جگہ پہ جوڑیں اپنے آپ کو, تاکہ آپ کو دنیا کا کوئی لاس, ڈپریشن اور اینگزائٹی اور بے چینی اور سٹریس کی طرف لے کر ہی نہ جائے. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا سب کچھ, یہ آپ کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں, اور اے اللہ تو بھی دیکھ رہا ہے, میری تو محبت ہی تیرے سے ہے, یہ میرے نقصان ہو رہے ہیں, لیکن میں تیرے ساتھ امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں. اے اللہ کے نبی میری آپ کے ساتھ امیدیں ہیں, آپ سے محبت ہے, ساروں سے بڑھ کر مجھے آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے, اپنے نفس کی اور لوگوں کی اطاعت میں زندگی نہیں گزارنی, ٹھیک ہے.
یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ کم لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے لوگوں کو راضی رکھنے میں شروع ہو جاتے ہیں نا, کہ راضی رکھنا ہے, ان کو لے کے چلنا ہے, بس لے کے چلنا ہے, اور آپ پھر آپ کو منزل مل جاتی ہے, چھوٹی سی خوشی مل جاتی ہے, تو آپ نے بڑا سستا سودا کیا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی, یہ جملہ کہیں لکھیے گا, تھوڑی سی محنت کے بدلے اگر آپ کو کوئی منزل ملی ہے اور آپ نے سمجھا کہ یہ میری خوشی ہے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں وہ منزل ہی غلط تھی. منزلیں بڑی ہمیشہ, صحیح منزلیں بڑی لمبی محنتوں کے بعد ملتی ہیں, لمبی جد و جہد کے بعد ملتی ہے. تو اگر آپ اس درخت بنتا ہے نا, درخت بڑی جد و جہد کے بعد بنتا ہے, بیج کے بعد پھر وہ پھولتا ہے, دھوپ کھاتا ہے, سارا کچھ, پھر وہ کئی لوگوں کو سائے دیتا ہے. تو لہٰذا یہ زندگی کی ایک لمبی جنگ ہے جہاں سے آپ کو گزر کے آگے جانا ہے. اور بات میری وہاں پر ہی ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں, کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. جو بلے شاہ صاحب نے کہا کہ پڑھ عالم فاضل ہویا, کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. اپنے آپ کے اوپر آپ نے روز کام کرنا ہے, اور شیطان کے ساتھ تو لڑائی ہے, نفس کے ساتھ بھی کرنی ہے, اور یہ کہنا کہ میں تمہیں اپنے تابع کر کے رہوں گی, تمہارے تابع میں نے نہیں ہونا. یہ جو نفس ہے ہمارا اندر, میں نے تمہیں اپنے تابع کرنا ہے, میری بات تم نے ماننی ہے کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا, یہ چیزیں غلط ہیں تو غلط ہیں. ٹھیک ہے, ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بڑا ایک یعنی سوشل اور الیکٹرانک ڈیوائسز کا دور ہے. اس میں ہم اپنے, اس لیے بھی ہم ڈسپلن نہیں ہے, ہمارا اپنا مینیج اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. 3 دن کا ہے نا سیشن, اس سے بھی چھوٹے ہیں ہم لوگ. 1 گھنٹے کی کلاس کون لے, 15 سیکنڈ کی وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک دیکھ لو, وہاں سے کوئی بات سیکھ لو. ایک اتنی موٹی کتاب کون پڑھے, وہاں سے ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ لو, اسکرول کرتے جانا ہے. آپ میں سے ابھی میں آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں, 1 منٹ دینے لگا ہوں میں آپ کو پورا, چلیں اس سے کم بھی ٹائم. کوئی مجھے یہ بتائے کہ آپ نے آج یا کل یا پچھلے 1 ہفتے میں اسکرول جو کی ہیں ٹک ٹاک سے اور انسٹا سے جو ویڈیوز, ان میں سے 10 ویڈیوز کی کوئی 10 گن کے بتا دیں کہ ان کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی ایگزیکٹ, بتائیں جی, کوئی بتا دے. سر کوئی ہمیں بتا دے. یاد ہی نہیں رہتا ایگزیکٹلی. ہم لوگ جب اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہم الٹرنیٹنگ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک دم میں خوشی والی کوٹ آ جائے گی, اگلے ہی دم ہم لوگ اداسی والی کوٹ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا یہاں سے اب سنیں نا, یہ کیا ہوتا ہے, آپ صبح اٹھے ہیں, یہی میں بتانے لگا تھا. فرض کریں کہ آپ صبح سوئے ہوئے تھے, آپ صبح اٹھے ہیں, ایک گھر کی فیملی ممبر لے لیں, آیا انہوں نے آپ کے ایک رکھ کے تھپڑ لگایا ہے, اور ایک نے آپ کے بال کھینچے ہیں, اور ایک نے آ کے آپ امی نے آ کے سر بوسا دیا ہے, اور ایک نے آ کے کہا کہ آپ بڑی اچھی ہیں, ایک نے پھر تھپڑ لگایا. آپ کہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دس از سوشل میڈیا اور سکرولنگ ویڈیوز. یہ ہے سب کچھ, کہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں خوشی ہے, پھر ایک دیر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, ایک بندے کو جو ہے نا چھریاں لگی ہوئی ہیں, زخم لگے ہوئے ہیں, اور ایک بندہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں گھوم رہا ہے. آپ کیا اس کے ساتھ نفس کی تربیت کریں گے؟ میری آج آپ کو ایک نصیحت ہے, اگر آپ اس آج کی کلاس سے لینا چاہیں گے, شارٹ چیزوں کے اندر سے نصیحتیں نہ ڈھونڈے, بڑی چیزوں کے اندر سے ڈھونڈے, بڑی چیزوں کے اندر سے. آپ ایک 10 صفحوں کی بھی کتاب پڑھیں گے نا, 10 صفحے پڑھیں گے, اس کے اندر سے چاہے آپ کو ایک لائن بھی نصیحت ملی, وہ آپ کے اوپر 1000 دیکھی گئی شارٹ ویڈیو سے زیادہ اثر کرے گی. ٹھیک ہے, لیکچر سننے اگر آپ نے یوٹیوب سے, سوشل میڈیا سے, بڑا مکمل سنے نا, پھر کچھ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے اوپر کوئی تبدیلی آئی ہے. یہ کیا ہوا کہ شارٹس آپ کرتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں, یہ ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ویڈیوز ہی پکڑ لی ہیں. وہ صبح آپ 9 بجے بیٹھے ہیں اور 2 بجے اٹھے ہیں, ویڈیوز اوپر کر کے نیچے کر کے, اوپر کر کے نیچے کر کے. یہ ایک بالکل آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہے, اور نفس کی بھی خواہش تھی جدھر وہ آپ کو لے گیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اسی طرف بڑھتے ہوئے میں ایک اور بات کروں گا کہ دیکھیں, ایک ریسرچ آئی تھی کہ 1999 سے 1999 سے 2020 تک, یعنی یہ جو 21-20 سال تھے, اس میں نا یہ ہوا تھا کہ 1999 میں فی بندے کا, یعنی ایک ایوریج تھی سروے کے مطابق, ایک بندہ 10 دوست رکھتا تھا فزیکلی, یعنی اس کی فرینڈز ہوتے تھے, گرلز کی فرینڈز ہوتی تھیں اور بوائز کے بھی ہوتے تھے. وہ سوشل بندہ تھا, باہر اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ, اس کو پتا ہوتا تھا میں بات کیسے کروں. اب فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ کسی کے 6500 فرینڈز ہیں, کسی کے 3000 فرینڈز ہیں, کسی کے 2000 ہیں, کسی کے 10,000 فالوورز ہیں. آپ ابھی بیٹھ کے کلاس کے بعد سوچئے گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارنے والے, یہ چھٹیاں ہوئی ہیں, ان چھٹیوں میں بھی جو ہمارے صحیح دوست ہیں وہ کتنے ہیں. آپ 2 دن سوشل میڈیا سے سائڈ پہ ہو کے دیکھیں, آپ کی حقیقت سامنے آ جائے گی ساری. اتنا ضائع نہ کریں خود کو.
انسان اس دنیا میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اور اس دنیا سے اس نے ایک ہی دفعہ جو کچھ کما کے جانے جائیں. میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیشہ بندے کمانا سیکھیں، انسان کمانا سیکھیں، انسانیت کمانا سیکھیں. نفس تو کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. وہ کہے گا کہ اس کے ساتھ یہ پہلے اکیلا ہے، اگر اس کو کوئی اچھا دوست مل گیا تو یہ تو اس کو دوسرا بھی اس کو سمجھائے گا کہ یہ کام برا نہیں کرنا. نفس تو چاہتا ہے کہ اس کے دوست نہ بنے، اور وہ آپ اسے کہ یہ مینٹلی کمزور بندے کی علامت ہوتی ہے. یہ اپنی چیزیں دور کرنی ہے آپ نے. مینٹلی بندہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی اچھی باتیں ہیں اور ایک اسے بات نیگیٹو کی ہے اور آپ نے اس نیگیٹیوٹی کو پکڑ لیا ہے کہ تم نے آج میرا اعتماد توڑ دیا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، مجھے تم سے امید نہیں تھی. آپ اس غلطی کو 10 غلطیوں کو بھی اگنور کریں. انسان ضائع نہ کریں. بقول حضرت علی کے کہ پانی چاہے جتنا مرضی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے کام ضرور آتا ہے کیونکہ وہ پانی ہے. دوست چاہے جیسا بھی آپ کا جو آپ کا پرانا دوست ہے وہ غلطیوں کے باوجود اس کو قبول کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ ایک تعلق رکھیں روحانی، ٹھیک ہے، اس کے تاکہ وہ آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور مشورہ دے سکے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں بات کو. سوشل میڈیا کے اوپر کون شیئر کرتا ہے؟ جب کریں گے تو نیچے جو کمنٹس آتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے پھر کیا ہوتے ہیں. لہٰذا انسان کمانا سیکھیں، انسان، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی دنیا سے خوابوں سے نکلیں تھوڑا سا. اگر آپ کا دوست اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، میں آخری بات کی طرف جا رہا ہوں، پھر میں حل بھی بتاتا ہوں، آج کے لیکچر کا سارا کلوز کرتا ہوں اس کو، کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے تو آپ اس لمحے کے لیے سوچیں. مثلا ایک بندہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کے عزیز ہیں، اس نے آپ کے ساتھ آپ کو لگا کہ دھوکا کر دیا ہے، اس نے آپ کو مارا ہے، آپ کے خلاف باتیں کی ہیں، آپ کو پتہ، ٹھیک ہے. نفس نے کیا کر رہا ہے اب؟ اس نے آپ کو کہنا ہے کہ اس بندے نے بھی میرے خلاف باتیں کی ہیں، مجھے تو اس سے امید ہی نہیں تھی، دفع کرو ایسوں کو، یہ تو بالکل ہے، میں اکیلی ٹھیک ہوں، مجھے اکیلے زندگی گزارنی ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہیں جملہ لکھوایا ہوا ہے، اس دنیا میں انسان کو انسان کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی. انسان کے بغیر انسان ادھورا ہے، نہیں آپ اکیلے زندگی گزار سکتے. ان خوابوں سے نکلیں، ٹھیک ہے. انسان کو قبول کریں اور اس کو کہیں. اچھا، اب میں جو بات بتانے لگا تھا، آپ کو پتہ لگ گیا اس نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں یا آپ کو نقصان دیا ہے، یا اس نے آپ کو غصے میں یہ کہا کہ میں تمہارے چہرے پہ تھوک دوں گی، یا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، یا میں تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں گی، کچھ بھی وہ کہہ گئے. اب اگر آپ ڈسپلنڈ انسان نہیں ہیں، سنیے گا، جو کہ ہم نہیں ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، سوچ آتی ہے کہ یہ بھی برا ہو گیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے اب نیگیٹیوٹی کے اوپر نفس نے انگلیاں رکھ دیں اور دماغ چاچوں کی طرف کہ اس نے تو فلاں موقع پہ ہی میرے ساتھ کیا ہوگا. پھر اس کے خلاف ایک بندے نے مجھے بات بتائی تھی، تب میں نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن مجھے کر لینا چاہیے تھا. یہ سب بات ہے. لیکن اگر آپ ڈسپلن انسان ہیں تو آپ یہ سوچیں گے کہ وہ ایک انسان ہے، اس نے فلاں جگہ پہ بھی میرے ساتھ اچھا رویہ اپنایا ہے، فلاں جگہ پہ بھی، فلاں جگہ پہ بھی، فلاں جگہ پہ. آج اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا جو اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے؟ آپ اس کو ملیں، اس کے ساتھ بات کریں اور کہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اس کے باوجود میں آپ کو ایک انسان ہونے کا یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انسانیت کا مارجن دیتے ہوئے میں بالکل آپ کی طرف سے بری ہوں اور میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک انسانوں والا تعلق رکھنا چاہتی ہوں. آپ میری دوست ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کریں گی. اگر وہ انسان آپ نے بچا لیا نا، انسان، تو نفس کی ہار ہو جائے گی. اور اگر آپ نے انسان گوا دیا، آپ کی جو دوست ہے، نفس جیت گیا ہے، اور پھر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ڈپریشن میں ہیں، پھر آپ کو لگے گا کہ میرا تو اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. پھر آپ جائیں گے سوچوں میں، پھر آپ جائیں گے ویڈیوز میں، پھر آپ ویڈیوز سے جائیں گے برائی میں، پھر آپ جائیں گے بے حیائی میں، اور پھر ادھر جائیں گے جدھر شیطان چاہ رہا تھا، نفس چاہ رہا تھا. سمجھ آئی؟ لہٰذا ان ساری باتوں کا میرے پاس ابھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ان ساری باتوں کا لباب یہ نکلتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس سے ہم نے کنٹرول نہیں ہونا، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اس سے ہم نے کنٹرول نہیں کرنا، اور اس کو ہم نے اپنی عادت بنانا ہے. اور عادت کیسا بنانا ہے؟ میرے آخری جملے سن لیجئے. اپنے الفاظ بدلیں، اپنے الفاظ بدلیں. مجھے آپ میں سے پھر صبا کے علاوہ کوئی بول کے بتائے، یہاں اتنے زیادہ ہیں، آپ میں سے مجھے کوئی بول کے بتائے لاسٹ ٹائم کب آپ نے غور کیا کہ میرے الفاظ کچھ
گفتگو میں غلط تو نہیں, مجھے کوئی اپنے الفاظ پہ محنت کرنی چاہیے. کوئی بہت کے بتایا کہ مجھے اپنے الفاظ پہ میں نے محنت کی ہے. اچھا میں تو جملوں میں بھی محنت کرتی ہوں, میں بولتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ والے الفاظ زیادہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور یہ والے کم کرتے ہیں, یہ والا میرا لہجہ زیادہ نکھار پیدا کرتا ہے اور یہ کم. ہم تو ایسے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہی ہیں جی, ہماری تو عادت ہی ایسی ہے, ہم تو منہ پہ بات کر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ لوگوں کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں بدلے؟ آپ کو پتا ہے ہڈی ٹوٹ جائے نا, ہڈی, اس کا علاج ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی کا دل توڑے اپنے الفاظ کے ساتھ, اس کا کیا علاج ہے؟ ہڈی کے لیے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے 6 مہینے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. الفاظ کے جو ساتھ جو آپ نے توڑ دیا اگلے کو, وہ کب ٹھیک ہوگا؟ وہ تو چلا گیا جدھر اس نے جانا تھا. آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تکلیف ہوتی ہے, آپ کسی کے ساتھ کریں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو سوچیں اپنے اوپر. اب یہ والی آپ کہیں گے کہ سر ہم نے تو کر لیا لیکن لوگ نہیں جینے دیتے, اور لوگ یہ لیکچر بھی تو نہیں نہ سن رہے, آپ سن رہے ہیں. لوگ یہ الفاظ باتیں بھی نہیں سیکھ رہے, آپ سیکھ رہے ہیں. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں, لوگوں کا نہیں ہے. تو پھر بن کے دکھائیں نا, اپنے الفاظ کے اوپر محنت کریں, الفاظ جوڑیں. ٹھیک ہے, آپ کسی کو جی ایک ہمارے تھے, وہ ایک نا دوست تھے, تو وہ میں نے انہیں کہا اسٹوڈنٹس کو آپ تو کر کے بلاتے ہو, نہ بلایا کرو. وہ کہتا میری عادت ہے. میں نے کہا آپ کی عادت ہے, اس کو چینج کرو. کہتا میری عادت ہے. میں نے کہا کیوں عادت ہے؟ ان کو آپ کر کے بلائیں, تم کر کے بلا لو کم از کم. یہ کیا بھائی تو ایسا کرتا ہے یا تو ایسے کرتی ہے؟ عادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان ہے آپ یا حیوان ہے؟ انسان کا اپنے اوپر, جس انسان کا اپنی چھوٹی سی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے اور اپنے جذبات اور خیالات پہ کنٹرول نہیں, وہ انسان زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ نفس کے اوپر کیا خاک کنٹرول کرے گا. لہذا نفس, اس ایک اور میں مثال دینے والا ہوں آپ کو. فرض کرے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے کپڑوں پہ کسی نے چائے گرا دی بھول کے. سوچیں کسی نے جان بوجھ کے جلائے ہیں کپڑے آپ کے. اچھا, وہ اس کے اندر بھی ایک شریر نفس تھا اور ایک آپ کے اندر بھی تھا. یہ جو نفس کی شرارت یہ تھی کہ اس کے اوپر جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو یہ چیخیں مارے گی, یہ روئے گی, یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے گی. آپ نے کے اوپر واقعی جب چائے گری یا جب آپ کو تھپڑ لگا یا جب آپ کو گالی نکالے گی, آپ نے مار دی چیخیں اور آپ نے شور ڈال دیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. جیتا کون ہے؟ انسان نہیں, نفس. وہ ایک بڑا اچھا سا ایک چھوٹا سا شعر ہے, ایک جملہ سا, کہ وہ جو سمجھے تھے کہ تماشا ہوگا ہم نے چپ رہ کے پلٹ دی بازی. نفس تو چاہتا ہے کہ بھئی یہ شور تماشا لگے, آپ کے بھئی ہم چپ رہ کے بازی پلٹ گئے ہیں, کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ نے خاموش رہنا سیکھنا ہے, اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اور جو الفاظ